السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ رجب کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ مولا ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ شعبان و ماہ رمضان المبارک نصیب فرما، اور ان تمام بابرکت مہینوں کا ہمیں صحیح طور پر احترام کرنے، ان کا حق ادا کرنے اور خوب عبادتیں کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسلامی سال کے 7ویں مہینے ماہ رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے، اور فرمایا گیا کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کے بارے میں تمام اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام کے مختلف اقوال ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ فرمایا گیا کہ جس کا احترام زمانے جاہلیت میں کفار و مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ رب العزت کے نزدیک باقی تمام مہینوں کے مقابلے بہت زیادہ بزرگی والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ سب سے پہلا تو ہے ماہ رجب المرجب، یعنی اسلامی سال کا 7واں مہینہ، اور اس کے بعد پھر 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور ماہ محرم الحرام۔ وہ 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، اور یہ ان سے پہلے آتا ہے، اور یہ 4 مہینے جو ہیں اللہ کے نزدیک باقی تمام مہینوں کے مقابلے زیادہ عظمت و بزرگی والے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے تعلق سے آتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی ان ماہ مبارک میں ان مہینوں کا احترام کرتا ہوا دیکھا گیا۔ ماہ رجب میں، ماہ ذی الحجہ، ماہ ذی القعدہ اور محرم الحرام میں زمانے جاہلیت کے مشرکین بھی ان 4 مہینوں کا بہت احترام کیا کرتے تھے، اور احترام سے مراد ایسا تھا کہ اگر پہلے سے کوئی جنگ جاری ہوتی اور ان مہینوں کا چاند ہو جاتا تو وہ جنگ کو روک دیتے تھے۔ ان مہینوں میں کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا
یا کوئی جنگ نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص پچھلے 2-3 مہینے سے اپنے باپ کے قاتل کو تلاش کر رہا ہوتا اور ان حرمت والے مہینوں میں اگر اسے اپنے باپ کا قاتل کہیں نظر بھی آ جاتا تو وہ اس کو اگنور کر دیتا تھا، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، یعنی اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، صرف اس مہینے کا احترام کرنے کی وجہ سے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کسی عورت پر عاشق ہو گیا۔ اس نے اس عورت کو تنہائی میں پرپوز کیا، یعنی کہا کہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، تیرا اس کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ تو اس عورت نے بھی اس کی محبت کو قبول کر لیا اور کہا کہ ایک کام کرو، شام کے وقت جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہوں تو اس وقت تم میرے گھر آ جانا، پھر ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ وعدے کے مطابق وہ موقع کے طاق میں تھا۔ شام ہوئی، اسے موقع ملا اور لوگوں سے نظریں بچا کر چھپتا چھپاتا اس عورت کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس عورت نے گھر کے تمام کھڑکی دروازے بند کیے، بیٹھ کر آپس میں دونوں بات چیت کرنے لگے۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اچانک گھر کے باہر سے لوگوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ جب اس نوجوان نے باہر سے لوگوں کی آواز سنی تو گھبرا گیا۔ اس کے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ کہیں کسی نے مجھے آتا ہوا دیکھ تو نہیں لیا، کہیں میری چوری تو نہیں پکڑی گئی، لوگوں نے گھر کا گھیراؤ تو نہیں کر لیا۔ وہ ڈر گیا۔ اس نے عورت سے کہا کہ ذرا تو باہر جھانک کر دیکھ کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے تھوڑی سی کھڑکی کھولی اور باہر جھانک کر دیکھا، پلٹ کر آئی اور آ کر کہتی کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ دراصل نئے مہینے کا چاند ہو گیا ہے اور لوگ اسی چاند کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل پڑے ہیں۔ جب اس نے سنا تو اس کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا کون سے مہینے کا چاند ہو گیا کہ جس کو دیکھنے کے لیے لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ ماہ رجب کا چاند ہو گیا ہے اور اسی کو دیکھنے کے لیے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑے ہیں۔ جب اس شخص نے سنا کہ ماہ رجب کا چاند ہو گیا تو اس نے، چونکہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اب اس کے دل میں ماہ رجب کی محبت اور عظمت پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا کہ نہیں، رجب کا چاند ہو گیا تو پھر گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے فوراً اپنے دل سے گناہ کے ارادے کو نکال دیا اور اس عورت سے بنا بات چیت کیے اجازت لے کر اس کے گھر سے باہر نکل گیا، یعنی گناہ کی دہلیز تک پہنچ گیا تھا۔ ان قریب تھا کہ وہ اس کے ساتھ برائی میں مبتلا ہو جاتا، لیکن ماہ رجب کے احترام میں اس نے برائی کے ارادے کو جھٹک دیا اور بن گناہ کیے وہاں سے پلٹ کر چلا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دور کے نبی پر وحی نازل کی۔ اللہ نے فرمایا جا جا کر میرے اس بندے کو خوشخبری سنا دے کہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے میں نے اس بندے کو جنت عطا کر دی ہے۔ اب میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہاں دو چیزیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ وہ لوگ اگرچہ مومن نہیں تھے لیکن کتنا احترام کرتے تھے ان مہینوں کا، کہ وہ ان مہینوں میں گناہ نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ان مہینوں میں، یعنی حرمت والے مہینوں میں، ہر طرح کے گناہ سے بچانے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک بات یاد رکھیں، کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کچھ کرنے ہی پر ثواب نہیں دیتا، بلکہ رب خوش ہو جائے تو بندے کو کچھ نہ کرنے پر بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور کچھ نہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ جیسے اس شخص نے کیا کیا تھا، ماہ رجب کا چاند ہو گیا تو کوئی تسبیح تو پڑھنے نہیں لگا، ماہ رجب کا چاند ہو گیا تو چلو 2-4 رکعت نفل پڑھ لیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا کیا اس نے؟ صرف احترام کیا، اور احترام میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، کوئی اور کام نہیں کیا، بلکہ گناہ کر سکتا تھا، روک لیا اپنے آپ کو۔ اللہ نے اس پر اپنا فضل و کرم فرمایا۔ تو ہم اور آپ بھی اگر ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے بچائیں گے، یقیناً اللہ ہم پر بھی اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ باقی 11 مہینوں میں جو کچھ کرتے ہیں
مثلا ٹی وی دیکھنا، میچ دیکھنا، نمازیں قضا کرنا، جھوٹ بولنا، رات بھر سوشل میڈیا پر، پب جی پر، لوڈو پر، موبائل میں، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر لگے رہتے ہیں۔ ہم ان حرمت والے مہینوں میں یہ طے کرنے کہ ہمیں اپنے وقت کو ان چیزوں میں برباد نہیں کرنا، اور جن چیزوں کے کرنے پر نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے، جن چیزوں کو کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، حرمت والے مہینوں میں ہرگز میں ان گناہوں اور برائیوں کے راستے پر نہیں چلوں گا۔ یقین جانیں اگر ہم نے یہ بھی طے کر لیا تو اللہ اس پر بھی ہمیں اور آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، علاوہ اس کے اس مہینے میں جو صدقہ کرے تو صدقہ کرنے پر بہت ثواب آتا ہے۔ کتنا ثواب؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کوہ جب بچہ تھا اس نے اڑنا شروع کیا، اور وہ اڑتے اڑتے پوری زندگی اڑتا رہا، اور پوری زندگی اڑتے اڑتے آخر میں مر گیا، تو اس کوے نے پوری زندگی میں جتنا طویل سفر طے کیا ہوگا، اس مہینے میں صدقہ کرنے والے بندے کو اللہ جہنم سے اتنا دور فرما دے گا۔ یعنی کوہ چھوٹا بچہ تھا، اڑنا شروع کیا، اور پوری زندگی اڑتے اڑتے جہاں تک نکل گیا نا، اس مہینے میں صدقہ کرنے والے بندے کو اتنا دور کر دیا جائے گا جہنم سے، اتنا ڈسٹینس اس کے اور جہنم کے درمیان پیدا کر دیا جائے گا۔ آپ شاید سمجھے نہیں، اور آسان کر دوں۔ صوفیہ لکھتے ہیں کہ کوے کی عمر، اگر ہم میں آپ میں سے کسی نے اس کو پتھر مار کے مارا نہیں، اس کو کچھ کھلا پلا کے مارا نہیں، اگر وہ کسی حادثے میں مارا نہیں گیا، کوہ زندگی بھر جیا اور بوڑھا ہو کے مرا اپنی موت، تو فرماتے ہیں کہ کوے کی ٹوٹل عمر 500 سال کی ہوتی ہے۔ 500 سال۔ اب چھوٹا بچہ تھا، اڑنا شروع کیا، اور آخری سانس تک یعنی 500 سال تک اڑتا رہا، تو سوچے کہاں سے کہاں نکل گیا ہوگا۔ اب پوری زندگی میں جتنا سفر اس نے طے کر لیا، اس مہینے میں صدقہ کرنے والے کو اللہ اتنا ہی جہنم سے دور فرما دے گا۔ تو اس مہینے میں صدقہ بھی کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ۔ اچھا، ہم اور آپ جب سنتے ہیں صدقہ کرو، صدقے کے یہ فضائل ہیں، صدقے پر یہ انعامات ہیں، تو ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ صدقے سے مراد ہوتا ہے مال خرچ کرنا، جبکہ یاد رکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مال کے خرچ کرنے کو صدقہ نہیں فرمایا، میرے نبی نے تو مومن کو محبت سے دیکھ کر مسکرانے کو بھی صدقہ فرمایا ہے۔ میرے آقا نے مسلمان بھائی سے مصافحہ کرنے کو بھی صدقہ فرمایا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو، پتھر کو، کانٹے کو، کسی روڑے اور رکاوٹ کو ہٹا دینے کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں نا، اسے چاہیے کہ ہر جوڑ کے عوض روزانہ صدقہ کیا کرے۔ تو صحابہ اکرام انہوں نے سمجھا کہ اتنا مال روزانہ دینا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی اتنا نہیں پاتا کہ وہ روزانہ اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کر سکے، یعنی ہر کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ روزانہ ہر جوڑ کے بدلے تقریباً 360 دینار و درم یا روپے پیسے صدقہ کرے، ہر کوئی اتنا ایفورڈ نہیں کر سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں ہے، بیمار بھائی کی تیمارداری کرنا بھی صدقہ ہے، مومن بھائی کو مشورہ دینا بھی صدقہ ہے، اپنے مسلمان بھائی سے سلام کرنا بھی صدقہ ہے، اس سے مصافحہ کرنا بھی صدقہ ہے، اس کے جنازے میں شریک ہونا بھی صدقہ ہے۔ یہاں تک فرماتے کہ راستے سے ایک معمولی پتھر یا کانٹے کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ تو اب بتائیے اس مہینے میں ہم اور آپ صدقہ دے سکتے ہیں نا؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم آج کے دور کے اعتبار سے غور کریں تو پتہ چلتا ہے معذرت کے ساتھ کہ وہ اور لوگ تھے
جو راستے سے رکاوٹیں ہٹایا کرتے تھے، ہم اور آپ تو راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ آپ مسلم محلوں میں جا کر دیکھیں، مسلم محلوں میں جا کر دیکھیں، ایک آدمی جہاں من چاہا وہیں اپنی بائک کھڑا کر کے چلا گیا، ایک آدمی جہاں من چاہا وہیں شام کو ٹھیلا لگا کر کھڑا ہو گیا کاروبار دھندا کرنے کے لیے، ایک آدمی جہاں من چاہا وہیں پہ کار پارک کر کے چلا گیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ جن کی گاڑی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ آپ کو کیا پتا کہ یار جس نے یہ بائک راستے میں لگا دی ہے وہ یہاں کا گنڈا ہو، جس نے یہاں بیچوں بیچ کار کھڑی کر دی بنا کسی کی فکر کیے، پتا چلا وہی محلے کا بھائی ہے، آپ نے ہاتھ لگا دیا تو مار پیٹ کی نوبت آ جائے، گالی گلوچ کی نوبت آ جائے۔ میں ایک جگہ جمعہ میں بیان کر رہا تھا تو بیان کے بعد ایک صاحب آئے، تقریباً عمر ہوگی 55 سال، انہوں نے کہا کہ حضرت کبھی بیان میں یہ بھی بول دیجئے کہ جو لڑکے رات کو بائک چلاتے ہیں نا، وہ جو سٹنٹ وغیرہ دکھاتے ہیں، ولی مارتے ہیں، وہ سب تو کرتے ہی ہیں، اسی کے ساتھ وہ جو ہیڈ لائٹ اوپر نیچے اوپر والی آن رکھتے ہیں نا، تو وہ اوپر والی ہیڈ لائٹ کی وجہ سے سامنے سے آنے والے ہمارے جیسے لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، ایسے میں ایکسیڈنٹ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں بھی لوگوں کو سمجھا دیں کہ جب سامنے سے گاڑی آ رہی ہو اپنی ہیڈ لائٹ کو نیچے کر لیں تاکہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ اب بتائیے حضور نے اس کے بارے میں تو نہیں کہا، لیکن اگر کوئی مسلمان سامنے سے آنے والے کی فکر کر کے یہ کرے گا، اللہ اس پر بھی صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبر، انسان کی فکر کرو گے، مسلمان ہی کی نہیں، انسان کی فکر کرو گے اور انسان کی خاطر راستے ہموار کرو گے تو یقیناً اللہ آپ کو اس کا کیا اجر عطا کرے گا جانتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا تھا۔ محبت سے کہے، فرماتے میں نے دیکھا جنت کے باغوں میں ٹہل رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تیری کون سی نیکی تجھے جنت تک لے گئی؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک راستے سے جو میں آتا جاتا تھا، جو عام راستہ تھا، اس راستے میں کانٹے دار درخت تھا، کبھی کبھی اس کے کانٹے لوگوں کے پیروں میں چبھ جاتے، کبھی کبھی اس کے کانٹوں میں لوگوں کے کپڑے الجھ جاتے، یعنی آنے جانے والے مسافروں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اس کو کاٹ کر وہاں سے نکال کر پھینک دیا تاکہ مسافروں کا راستہ صاف ہو جائے، آنے جانے والوں کی تکلیف دور ہو جائے۔ جب میرا انتقال ہوا تو رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرا بندہ ہو کر بندوں کی فکر کرے اور میں رحمان و رحیم ہو کر تجھ پر رحم نہ کروں، تو نے میرے بندوں کے راستے کی تکلیف کو دور کر دیا، میں نے تجھ سے جہنم کی تکلیف کو دور کر دیا۔ اب بتائیے کون سی تسبیح لے کر پہاڑ پہ چلا گیا، کون سے 40 دن یا 4 مہینے کے چلے کاٹنے چلا گیا، وہ کون سا ایسا کمال کیا تھا اس نے؟ راستے سے تکلیف دے جھاڑی کو کاٹا تھا، اللہ نے اس پر اس کو جنت عطا کر دی۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ تو انسانوں کے لیے کیا اس نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ایک فاحشہ عورت، ناچنے والی، ایک مرتبہ جا رہی تھی کسی دولت مند کی محفل میں ناچنے گانے، اس کی نظر پڑی، راستے میں پڑا ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا، زبان باہر آ چکی تھی، حلق سوکھ چکا تھا، آنکھ پلٹ چکی تھی، ان قریب تھا کہ سانسیں بند ہو جاتی۔ اس عورت نے جب دیکھا تو اس کو اس پر رحم آ گیا، وہ بھاگتی ہوئی گئی، قریب میں ایک کنواں تو تھا لیکن کنویں پر کوئی رسی اور ڈول موجود نہیں، اب پانی کیسے نکالوں، پریشان۔ اللہ نے اس کے ذہن کو کھول دیا، وہ اس کنویں کی منڈیر پر لیٹ گئی، چبوترے پر، اور اپنے دوپٹے کو نکالا اور ہاتھ لٹکا کر کنویں کے پانی تک پہنچایا۔ جب دوپٹے کا ایک کونا پانی سے لگا تو تھوڑا سا پانی اندر جذب ہو گیا، ایبزارب ہو گیا، اس نے دوپٹہ باہر کھینچا، بھاگتی ہوئی آئی، ایک ہاتھ سے کتے کے منہ کو پکڑا، ایک ہاتھ سے اس کے منہ کے اندر پانی کو نچوڑا۔ اب جب پانی کے قطرے حلق کے نیچے اترے، آنکھ بھی صحیح ہو گئی، زبان بھی صحیح ہو گئی، تھمتی سانسیں بھی چلنے لگ گئی۔ اب وہ کتا اٹھا، دھیرے دھیرے پھر چل پڑا،
وہ عورت چلی گئی، ناچتی گاتی رہی، زندگی گناہوں میں گزارتی رہی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے انتقال کے بعد رب نے فرمایا تو میری بندی ہو کر کتے پر رحم کرے، میں رحمان و رحیم ہو کر تجھ پر رحم نہ کروں، تو انہیں کتے کو مرنے سے بچا لیا، جب میں نے تجھ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین قیامت تک آنے والی امت کی تعلیمات کے لیے، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ صرف مسلمان کی مدد پر ثواب نہیں ہے، صرف انسان کے مدد پر ثواب نہیں ہے، اگر تم نے کتے کی پیاس بجھائی تو اللہ اس پر بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ حضور یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے اس مہینے میں صدقہ کرنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ جس سے جتنا ہو سکے مال کا صدقہ کرے تو بہت اچھا، مال کا صدقہ نہ کر سکے کم سے کم پتا چلے فلاں بیمار ہے تو جا کر اس کی عیادت کر لیں، فلاں کا انتقال ہو گیا تو جنازے میں شریک ہو جائیں، کوئی مسلمان ملے تو اس سے سلام کریں، پہچانتے ہوں تو بھی نہیں پہچانتے ہوں تو بھی خوش عقیدہ سنی مسلمان ہے تو سلام کریں، آگے بڑھ کر موقع ہو تو مصافحہ بھی کریں، اللہ توفیق دے تو خیریت بھی پوچھیں۔ ان ساری چیزوں پر یقیناً اللہ آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ اکرام کا عمل یہ تھا، صحابہ اکرام جب ماہ رجب کا چاند دیکھتے نا تو فوراً اپنے کاروبار کو سمیٹ دیتے تھے، یعنی وہ فری ہو جاتے تھے، کاروبار کو سمیٹ دیتے اور زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں، نفل روزے رکھنے کی کوشش کرتے، قرآن کی خوب تلاوت کرتے، حساب کتاب لگا کر زکوٰۃ نکال لیتے، یعنی کتنا ٹوٹل سیونگ ہے میرے پاس، ماہ رجب میں زکوٰۃ اس کی الگ کر لیتے تھے اور رمضان شریف آنے سے پہلے زکوٰۃ حقداروں تک پہنچا دیتے تھے۔ اسی طرح سے غلاموں کو آزاد کرتے، کسی کا قرض باقی ہوتا تو لوٹا دیتے، کسی سے لینا ہوتا تو یا تو وہ دیتا یا تو اس کو معاف کر دیتے، یعنی وہ ماہ رجب ہی سے ماہ رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں میں نے اتنی چیزیں آپ کو ماہ رجب کے بارے میں بتائی، اگر یہ ساری چیزیں نہ بھی بتاتا تو حضور کا ایک ہی فرمان اس مہینے کی عظمت و برکت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، اور وہ فرمان کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رجب اللہ کا مہینہ۔ اچھا بتائیے، شعبان اللہ کا مہینہ نہیں ہے؟ رمضان اللہ کا مہینہ نہیں ہے؟ محرم ربیع الاول اللہ کا مہینہ ہے؟ سارے تو اللہ کے مہینے ہیں نا، 12 کے 12 مہینے سب اللہ ہی کے، پورا سال، ہفتہ، دن، گھڑیاں، لمحے سب اللہ، لیکن اس کو اسپیشلی کہا گیا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ جیسے کسی کے، مثال دوں، اللہ ایسی مثالوں سے پاک ہے، صرف سمجھانے کے لیے، کسی کے 4-5 بچے ہوں اور اس میں جو سب سے چھوٹا بچہ اس کو بڑا پیارا ہو، وہ اپنے سارے بچوں سے کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، حالانکہ ہے تو سارے اسی کے نا۔ اب اگر وہ یہ کہہ رہا ہے سب سے مخاطب ہو کر کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ تو میرا شیر ہے، یہ میرا لال ہے، یہ میری بیٹی ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ باقی سب میرے نہیں ہیں، اس سے مراد یہ کہ سارے میرے ہی ہیں، لیکن سب میں سب سے زیادہ پیارا مجھے یہ، سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب مجھے یہ، اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رجب اللہ کا مہینہ، رجب۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے، یوں تو نہریں بہت سی ہیں لیکن ایک نہر ہے، اس نہر کا نام بھی رجب ہے، وہ رجب نام کی نہر، اور اس رجب نامی نہر کا پانی فرمایا گیا دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور یہ رجب نامی نہر کا پانی کس کے مقدر میں ہے جانتے ہو؟ فرمایا کہ وہ لوگ جو ماہ رجب میں روزہ رکھتے ہوں گے اللہ انہیں رجب نامی جنتی نہر کا پانی عطا فرمائے گا۔ پتا چلا یہاں تو رب کی رضا کے لیے بھوک پیاس برداشت کر لے، اللہ تجھے جنت میں رجب نامی نہر کا پانی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ماہ رجب میں روزہ رکھتے ہیں اللہ ان کو 3 انعام عطا کرتا ہے۔ وہ 3 انعام کون سے؟
سب سے پہلا انعام تو یہ ہے کہ جو اس مہینے میں روزہ رکھے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ آئندہ اللہ گناہوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ اس کو میدان قیامت کے دن پیاس سے محفوظ فرمائے گا۔ اب قیامت کا دن تو آپ جانتے ہی ہیں نا کیسے ہولناکیوں والا ہوگا۔ ایسے میں جب سورج سبا نیزے پر زمین تانبے کی نفسا نفسی کا عالم، وہ بندہ جو رجب میں روزہ رکھتا ہوگا اللہ ماہ رجب میں روزہ رکھنے والے کو قیامت کے دن کی پیاس سے محفوظ فرمائے گا۔ اسی طرح اس ماہ مبارک کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب کو تمام مہینوں میں وہی فضیلت حاصل ہے جو فضیلت اللہ نے مجھے تمام نبیوں میں عطا فرمایا ہے۔ یعنی میں تمام نبیوں کا امام، اور یہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت و برکت والا ہے، سب سے زیادہ۔ یہ رجب کے فضائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ اب ماہ رجب میں روزہ رکھنے والوں کو کیا انعام ملے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ رجب کی 27 تاریخ کو روزہ رکھے گا اللہ اس کو 60 مہینوں کے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو ماہ رجب میں روزہ رکھے گا، آقا نے فرمایا جو ماہ رجب کا روزہ رکھے گا اللہ اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بوڑھے تھے، کمزور تھے، عرض کرتے آقا میں پورے مہینے روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، تو پھر میرا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ماہ رجب کی 1 تاریخ کا، 15 تاریخ کا اور آخری تاریخ کا، یعنی 29 ہو یا 30 ہو، تم اس کا روزہ رکھ لو، اللہ تمہیں سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے اس مہینے میں روزے کی تمام بزرگوں نے جتنے فضائل لکھے، سب سے زیادہ فضیلت اس مہینے میں روزے کی بیان کی گئی۔ فرمایا کہ جو ماہ رجب میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے ایک روزہ رکھے، مقصد صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، تو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ محبت سے کہیں، جس نے ایک روزہ رکھا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی خاطر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا گیا جس نے 2 روزے رکھے اللہ اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اجر کا مطلب بدلہ، صلہ، اللہ اس کو دگنا اجر عطا کرے گا۔ اور فرمایا کہ ایک اجر کا وزن دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر ہے۔ اب دگنا اجر دے گا، ایک اجر کا وزن دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر، اور دگنا ملنا ہے تو سوچے کتنا ملے گا، کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اسی طرح فرمایا گیا جس نے ماہ رجب میں 3 روزے رکھے اللہ تبارک تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ جس نے ماہ رجب میں 4 روزے رکھے اللہ اسے جذام برس کی بیماری سے محفوظ فرمائے گا، اللہ اسے فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے گا۔ جس نے ماہ رجب میں 5 روزے رکھے فرمایا گیا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ ایک ایسی کھائی پیدا کر دے گا کہ جس کا سفر 1 سال کے سفر کے برابر ہوگا، 1 سال کی مسافت کے برابر ہوگا، اتنا دور اس کو جہنم سے کر دیا جائے گا۔ اور جو ماہ رجب میں 6 روزے رکھے گا فرمایا گیا کہ وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ جو ماہ رجب میں 7 روزے رکھے گا اس کی خاطر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جو ماہ رجب میں 8 روزے رکھے گا اس کی خاطر جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ نہ رکھیں آپ کی مرضی، لیکن سبحان اللہ کہہ کے ثواب تو لے لیں۔ اچھا رکھیں گے تو وہاں ثواب ملنا ہے، نہیں رکھیں گے تو ان ثواب سے محروم رہیں گے، لیکن سبحان اللہ کے ثواب سے کیوں محروم ہو رہے ہیں؟ اس کا ثواب تو لے ہی لینا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھے، میں نے آپ کو 8 کی فضیلت بتا دی، لیکن 8 نہیں، 1 بھی وہی رکھے گا جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے گا، ورنہ اپنی مرضی سے کوئی 1 بھی رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔
میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جس نے ماہ رجب میں 9 روزے رکھے، فرمایا کہ جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ جنت کی طرف ہوگا اور اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوگا، یعنی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا اپنی قبر سے اور چہرہ جنت کی طرف ہوگا، تو کہاں جائے گا؟ جنت ہی میں جائے گا نا۔ اور جس نے ماہ رجب میں 10 روزے رکھے، فرمایا گیا جب اس کے پلسرات پار کرنے کی باری آئے گی تو ہر میل کے سفر پر اللہ اس کو ایک آرام دہ بستر عطا فرمائے گا، یعنی وہ آرام کرے گا، اٹھے گا، پھر چلے گا، 1 میل کے بعد پھر ریسٹ کرے گا، ہر 1 میل کے بعد اللہ اس کو آرام دہ بستر عطا فرمائے گا۔ اور جو ماہ رجب میں 11 روزے رکھے گا، فرمایا گیا قیامت کے دن اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے 11 یا اس سے زیادہ روزے رکھے ہوں، یعنی کوئی اور اگر اتنے روزے رکھنے والا ہوگا تو وہ دونوں برابر ہوں گے، ورنہ اس جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ اور جو ماہ رجب میں 12 روزے رکھے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو جنت کے 2 جوڑے عطا فرمائے گا، اور ان میں سے ایک جوڑا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمت والا ہوگا، ایک جوڑا۔ اور جو ماہ رجب میں 15 روزے رکھے گا، اللہ اس کو جنت میں اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ جب وہ وہاں سے آئے گا جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کو سلام کرے گا اور ابراہیم علیہ السلام اس کو جواب دیں گے۔ تو یہ 15 روزے میں نے 13-14 اسکپ کیا، 15 پر لے کر آیا۔ ایسے ہی بزرگوں نے پورے مہینے کے روزوں کی فضیلت لکھی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ چند روزے ضرور رکھیں کہ انشاءاللہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں 27 کا روزہ رکھنا ہے، تو اس میں بھی چونکہ نفل ہے کوشش کریں کہ 26-27 رکھیں یا 27-28 رکھیں، لیکن 27 کا تو رکھنا ہی رکھنا ہے کہ انشاءاللہ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے فضائل بتائے 27ویں روزے کی خصوصیت کے ساتھ حضور نے فضیلت بیان کی۔ اسی طرح سے میرے پیارے آقا کے پیروانوں کوشش کریں کہ ہم اس مہینے میں 13، 14 اور 15 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، جس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، اور ہر مہینے میں یہ 3 روزے رکھنا حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ سب سے پہلے یہ 3 روزے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھے تھے، اس کے بعد بہت سے انبیاء نے رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر ہوتے یا سفر میں ہوتے، آپ نے کبھی یہ 3 روزے نہیں چھوڑے۔ تو ہمیں اگر اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے تو کوشش کریں 13، 14، 15 کا روزہ رکھیں اور 26، 27 یا 27، 28 کا روزہ رکھیں۔ اب اگر ہم نے اس طرح سے 5 روزے رکھ لیے تو جو 5 روزے رکھنے کا ثواب ہے یقیناً اللہ ہم کو وہ ثواب عطا فرمائے گا، اور جو 27ویں کا ثواب ہے وہ بھی مل جائے گا، اور جو ایام 20 کے روزے کا ثواب ہے وہ بھی مل جائے گا۔ تو ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ میرے پیارے آقا کے پیارے، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے چونکہ ماہ رجب کے بعد ماہ شعبان، اور ماہ شعبان کے بعد جی اچھا میں سمجھا کہیں گے اپریل شروع ہو جائے گا۔ ماہ شعبان کے بعد کیا شروع ہوگا؟ ماہ رمضان۔ تو ماہ رمضان میں تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اس وقت تو نہیں بتانا پڑتا 1 رکھو گے تو کتنا ملے گا، 2 رکھو گے اتنا، وہاں تو یہ بتایا جاتا ہے 1 نہیں رکھو گے تو اتنی پڑے گی، 2 نہیں رکھو گے تو یہ عذاب ہوگا۔ یہاں تو 1 رکھنے پر انعام بتایا جاتا ہے، وہاں 1 چھوڑنے پر عذاب بتایا جاتا ہے۔ اب آپ سوچو کہ یہاں نفل رکھنے پر اتنا ثواب ہے تو جو روزے فرض ہیں اس کے رکھنے پر میرا کریم کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ تو وہاں تو رکھنا ہی رکھنا ہے، وہاں کوئی آپشن نہیں ہے، یہاں تو آپ کی مرضی، رکھا تو ثواب نہیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن وہاں تو ایسا نہیں ہے، وہاں تو رکھنا ہی ہے۔ اب اگر آپ نے اس مہینے سے شروعات کر دی نا تو ہوگا یہ کہ رمضان شریف آنے سے پہلے تھوڑا آپ یوزڈ ٹو ہو جائیں گے، عادت پڑ جائے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے جیسے ہی رمضان شریف میں روزہ شروع ہوا، شروع کے 2، 4، 5 دن لوگوں کے منہ لٹکے رہتے ہیں، لوگ پوچھتے بھی کیا وہ روزہ لگ گیا کیا؟ نہیں یار صبح سے سر پکڑ لیا ہے۔ کوئی کہتا نہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تھوڑی ویکنس لگ رہی ہے، تھوڑا پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے۔ اب چونکہ 11 مہینے مزے سے کھاتا پیتا رہا، اچانک رمضان شریف کا روزہ رکھنا پڑا تو تکلیف ہو ہی جاتی ہے، لیکن ابھی نفل سے ہی شروعات کر دیں گے تو رمضان شریف آنے تک ہماری باڈی رمضان شریف کے روزے کے لیے تیار ہو جائے گی۔
پھر سر نہیں دکھے گا، پیٹ نہیں دکھے گا، الجھن نہیں ہوگی، سستی نہیں آئے گی. تو اس لیے پہلے سے شروعات کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیارے. اسی طرح سے بات یاد رکھیں، ماہ رجب میں بہت سارے بزرگوں کے عرس پاک کی تاریخ بھی آتی ہے، بہت سارے. عام طور پر ہندوستان والوں کو یہ پتا ہے کہ اس میں غریب نواز کی چھٹی شریف آتی ہے اور ہمیں صرف چھٹی ہی یاد ہے. حالانکہ غریب نواز کی چھٹی سے پہلے خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے عرس پاک کی تاریخ آتی ہے، جو سید التابعین ہیں. اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا. آپ دیکھیں غریب نواز غوث پاک کی اولاد میں، غریب نواز حضور کی اولاد میں سے، غوث اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے. لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان بزرگوں سے بڑا مقام اللہ نے سید التابعین سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا. سیدنا اویس قرنی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا، لیکن اپنی بوڑھی کمزور اور نابینا ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور کی زیارت سے محروم رہے. جب وہ حضور کی بارگاہ میں نہیں جا سکے، حضور خود انہیں مدینے میں بیٹھ کر یاد کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. بلکہ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے مبارک کے بٹن کو کھول کر اپنے چہرے کو یمن کی طرف کر لیتے تھے. صحابہ عرض کرتے کہ آقا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آقا فرماتے یمن میں میرا ایک غلام رہتا ہے اور وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آیا کرتی ہیں. یعنی ایسا عاشق ہے کہ وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں، راحت محسوس ہوتی مجھے. تو صحابہ عرض کرتے آقا اگر وہ اتنی محبت کرتا ہے تو آپ کے پاس آیا کیوں نہیں؟ اتنا ہی چاہتا ہے تو آپ کو آ کر ملتا، آپ سے ملاقات کرتا، آپ کی زیارت کرتا، آپ کی محفل میں بیٹھتا. حضور فرماتے آنا تو چاہتا ہے، لیکن اس کی بوڑھی کمزور نابینا ماں کی وجہ سے وہ میری خدمت میں نہیں آ سکا. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب اویس قرنی حضور کی خدمت میں نہ جا سکے تو حضور نے سیدنا عمر فاروق اعظم کو اور مولائے کائنات کو اپنا پیرہن مبارک دیا ہے اور کہا کہ جا کر اویس کو میری طرف سے یہ میرا تحفہ دے دینا. میری طرف سے ذرا سوچو، حضور جس کو تحفہ بھیجیں، حضور جس کو تحفہ بھیجے، یقیناً وہ میرے نبی کو کتنا پیارا ہوگا نا. حضور نے بھیجا اور کہا کہ اویس سے کہنا اس کو پہن کر میری امت کے لیے دعا کرے، اس کو پہن کر میری امت کے لیے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب سیدنا عمر فاروق اعظم اور مولائے کائنات نے اویس قرنی سے کہا اویس اتنی محبت کرتے حضور سے، حضور کی خدمت میں گئے کیوں نہیں؟ اگر اتنی محبت ہے تو تم حضور کی بارگاہ میں حاضر کیوں نہیں ہوئے کبھی؟ تو اویس قرنی نے کہا مجھ سے سوال کرتے ہو کہ میں حاضر کیوں نہیں ہوا؟ تم تو ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، تم نے تو حضور کو دیکھا ہوگا نا. انہوں نے کہا ایک دو بار نہیں، ہم نے تو عمر بھر حضور کو دیکھا ہے. تو آپ نے کہا تم نے بہت دیکھا حضور کو، مجھے صرف اتنا بتا دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بھویں جو تھی آپس میں ملی ہوئی تھی کہ ایک دوسرے سے جدا تھی. جب اویس قرنی نے یہ سوال کیا تو ان دونوں میں سے کوئی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکا. انہوں نے کہا ہم نے تو حضور کے چہرے کے تاب کی وجہ سے کبھی آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں تھا. پھر اویس قرنی نے بتایا کہ حضور کی بہوؤں کا حال کیا تھا. تم نے دیکھا، تمہیں نہیں پتا، میں اتنا دور رہ کر بھی حضور کی زیارت سے محروم نہیں رہا. تو ان کے عرس پاک کی تاریخ آتی ہے. اسی طرح سے امام باقر کے عرس پاک کی تاریخ آتی ہے، امام جعفر صادق کے عرس پاک کی تاریخ آتی ہے، غریب نواز کے عرس کی بھی تاریخ آتی ہے، غریب نواز کے ولادت کی بھی تاریخ آتی ہے. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کی بھی تاریخ آتی ہے. اور ان تمام تاریخوں میں میرے پیارے آقا کے جن بزرگوں کے میں نے نام ایک ایک کر کے گنائے ہیں، ان سب کے بابا مولا کائنات کے ولادت کی تاریخ آتی ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تاریخ ولادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہے. اسی طرح سے ایک اور عظیم تاریخ اس مہینے میں جو آتی ہے وہ کون سی ہے؟ 27 رجب المرجب کی تاریخ. کہ اس تاریخ کو سفر معراج کی شکل میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کر دیا جو کسی نبی کو آپ سے پہلے میسر نہیں آیا تھا، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ماتھے کی نگاہوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا. اور اسی طرح اس مہینے میں ایک تاریخ وہ بھی آتی ہے جس تاریخ کو اللہ نے
قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نماز کا تحفہ بھیجا ہے. اور وہ کون سی تاریخ ہے جی؟ ارے وہ بھی 27 رجب کی تاریخ ہے. کون سی تاریخ ہے؟ 27 رجب المرجب کی تاریخ ہے. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ دیکھیں جتنی عبادتیں ہم پر فرض کی گئیں، حضور جب زمین پر تھے اسی وقت ساری عبادات کو فرض کیا گیا، لیکن جب نماز کی باری آئی اللہ چاہتا تو قرآن کی آیات نازل کر کے نماز کو یہیں پر فرض کر دیتا، لیکن اللہ نے اس انداز میں نماز کا تحفہ نہیں دیا. محبوب کو لا مقام پر بلایا ہے اور ان کی امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا. تو یہ مہینہ اگر کہا جائے تو فلی پیکڈ ہے عظمت و برکتوں سے، اللہ کی رحمتوں و نعمتوں سے. ہمیں اس ماہ مبارک میں عبادت بھی کرنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے، نوافل کی کثرت بھی کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے. اور ان ساری چیزوں کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے، ہمیں اس مہینے میں اپنے آپ کو ہر طرح کی برائیوں اور گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.